السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سورۃ یوسف مکیہ، یہ سورہ یوسف ہے جو نبی علیہ السلام پر مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 12ویں سورت اور نازل ہونے کے لحاظ سے 53 نمبر پر ہے۔ اس کی 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ واحد صورت ہے ایسی جس میں ایک ہی نبی کا تذکرہ ہوا ہے، اور یہ صورت اس کے آغاز میں بھی خواب کا ذکر ہے اور اس کی انتہا میں بھی۔ خواب کے ذکر سے یہ شروع ہوتی ہے اور خواب کی تعبیر پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اس میں اہل مکہ کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اور نبی علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کی دکھ بھری داستان کی بہت سی مشابہت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں بیان کرنے والی کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن، یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، عربین عربی زبان میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم اس کو سمجھو۔ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات ہیں۔ آیات، یہ آیاتن کی جمع ہے۔ اس کا معنی نشانی بھی ہوتا ہے، یعنی ایک پڑھی جانے والی چیز بھی اس کا معنی ہے اور اس کا مطلب نشانی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات اللہ کی حاکمیت اور وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ کتاب، یہ باقاعدہ ایک کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے نازل کیا، اور یہ لکھی ہوئی ہے۔ فرشتوں کے ہاتھوں نے اس کتاب کو اللہ کے پاس لکھا، اللہ کے حکم سے اللہ کے کلام کو لکھا۔ تیسری بات اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ مبین، یہ بالکل واضح ہے، اس کا کوئی حکم مبہم نہیں کہ ہم اس کو سمجھ نہ سکیں کہ پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے، بلکہ اس کے ہر حکم کی تفصیل یا تو قرآن مجید میں موجود ہے یا پھر حدیث میں موجود ہے۔ چوتھی بات یہ کی گئی ہے کہ انا انزلناہ، کہ اس کو نازل کرنے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں، یہ کسی اور کے حکم سے نازل نہیں ہوئی، نہ کسی اور کا فعل ہے۔ پانچویں بات یہ بیان کی گئی ہے قرآنن، کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کی وجہ سے اس کا اپنا نام ہی قرآن رکھ دیا گیا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے عربین، کہ یہ اصلی عربی زبان میں ہے، کہ اس میں کوئی بھی لفظ کسی دوسری زبان کا نہیں، بلکہ یہ خالصتاً عربی ہی ہے، کیونکہ عربی ہی اصل زبان ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی اور آخری زبان عربی ہی ہے، اور قرآن مجید خالصتاً عربی زبان میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 6 چیزیں بیان کر کے فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، اس کے احکامات کو سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھے قصے، اس وجہ سے یا اس لیے جو وحی کیا ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اگرچہ آپ اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے غافلین، بے خبر لوگوں میں سے تھے، یعنی آپ کو اس واقعے کی خبر نہیں تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا ہے، یعنی قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ احسن القصص ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کہانی اور واقعہ بیان کرنے میں فرق ہے۔ قرآن مجید نے جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان کے دلچسپ پہلو نہیں بیان کیے، بلکہ جو نصیحت آموز پہلو ہیں وہی بیان کیے ہیں۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا بھی صرف نصیحت آموز پہلو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے دلچسپ پہلو حذف کر دیے گئے ہیں۔
اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ اے میرے باپ، بے شک میں دیکھتا ہوں 11، 11 کا معنی 1، 10 کا معنی 10، یعنی 11 کوکبن تارے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں ان کو دیکھتا ہوں اپنے لیے سجدہ کرنے والے، یعنی یہ خواب یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ 11 تارے اور چاند اور سورج ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، نہ بیان کر تو اپنے خواب کو علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، پس وہ تدبیر کریں گے تیرے لیے تدبیر کرنا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے ظاہری طور پر دشمنی کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک میں سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین 2 بیٹے تھے، اور دوسری بیوی میں سے 10 بیٹے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ یوسف علیہ السلام کی وفات پا گئی تھیں، جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام ان بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ویسے بھی یہ ہے کہ نبی کی وراثت نبوت ہوتی ہے، تو یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ ان 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبوت سے نوازیں گے۔ پھر جب انہوں نے خواب دیکھ لیا تو اس بات کو تقویت ملی اور یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے نواز دیں گے۔ تو جب انہوں نے خواب سنایا تو باپ نے اس بات سے منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے بھی خواب کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی ہے، اور یہی فرمایا کہ جو خواب اچھا نہ لگے وہ کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے، یا کسی صاحب بصیرت کے سامنے بیان کیا جائے جو اس کی غلط تعبیر نہ کرے، اور جو حاسدین ہیں ان سے اپنے خواب چھپا لیے جائیں۔ اور یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خواب کی تعبیر کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کے علم میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خاص لوگوں کو یہ علم عطا فرماتے ہیں، اور انبیاء کے علاوہ بہت سے اور لوگوں کو بھی خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا۔ فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے ظاہری طور پر دشمن ہے، یعنی جب بھائی اس خواب کو سنیں گے تو شیطان تمہارے اور ان کے درمیان دشمنی ڈال دے گا۔ یہ نصیحت کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر فرمائی اور فرمایا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح یجتبیکا، چن لے گا تجھے تیرا رب اور سکھا دے گا تجھے خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کرے گا وہ اپنی نبوت کی نعمت کو تیرے اوپر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمها علی ابویک من قبل، جس طرح اس نے اس نعمت کو پورا کیا تیرے باپ دادا پر اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سمجھایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ دادا کو نبوت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھے بھی نبیوں کی لڑی میں شامل فرمائے گا۔ یہاں یعقوب علیہ السلام کی انکساری ہے کہ انہوں نے اپنا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام، حالانکہ خود بھی نبی تھے۔ یوسف علیہ السلام وہ برگزیدہ نبی ہیں جن کو 4 پشتوں تک نبوت کی نعمت حاصل ہے، کہ ان کا باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی تھا، اور خود بھی نبی تھے۔ یہ چاروں نبی تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو خیر البشر کہا ہے کہ یہ بنی آدم میں سے بہترین انسان ہیں، کہ ان کا باپ اور دادا پردادا سب نبی ہیں، یعنی مسلسل یہ نبوت چل رہی ہے ان میں۔ تو فرمایا کہ ان ربک علیم حکیم، کہ تیرا رب جاننے والا حکمت والا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے، اس کے علم میں ہے کہ وہ کس کو نبی بنانا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کس کو نبوت دینا چاہتا ہے اور کون اس کی نبوت کا حق ادا کر سکتا ہے۔
لقد كان في یوسف و اخوته آیات للسائلین، البتہ تحقیقی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں، یعنی ان کے اس واقعہ میں بہت سی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ یہ قریش مکہ تھے جنہوں نے یہودیوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، اور جس کا وہ فوراً جواب نہ دے سکیں، اور جب وہ ہم سے مہلت مانگیں گے کہ میں تمہیں کچھ وقت کے بعد اس کا جواب دوں گا، تو پھر ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ یہودیوں نے کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کریں، کیونکہ یہ واقعہ بہت قدیمی تھا اور اس کی شہرت بھی نہیں تھی، تو ان کو یقین تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کا فوراً جواب نہیں دیں گے۔ تو لیکن جب انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے جواب میں سورہ یوسف نازل کی، اور اس آیت میں یہ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ میں اور اس کے بھائیوں کے واقعہ میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، کہ جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی عزیز و اقربا تھے، آپ کے چچا زاد تھے، جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکال دینے کا پروگرام بنایا اور آپ کی بھرپور مخالفت کی، اور جس طرح انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، قریش مکہ نے بھی نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور پھر ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد کیا، نبی علیہ السلام کے اقربا نے بھی ان کے ساتھ حسد کیا، انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک کر اپنی جان چھڑانا چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے محفوظ رکھا اور کنویں سے نکال کر بادشاہی پر پہنچا دیا۔ ان لوگوں نے بھی نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ پروگرام بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح کنویں سے کسی کا باخیریت نکل آنا ناممکن ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی نبی علیہ السلام کا دشمنوں کے اندر سے نکل جانا یہ بھی ناممکن حد تک مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دی، باخیریت مدینہ پہنچایا اور آپ کو حکمرانی عطا کی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس غلہ مانگنے کے لیے آئے، تو ایسے ہی قریش مکہ بھی قحط ہو جانے کی صورت میں نبی علیہ السلام کے پاس دعا کی درخواست کے لیے، یعنی مانگنے والوں کی حیثیت میں پہنچے، اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کی یہ فیاضی تھی کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ تمہارے اوپر آج کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی۔ تو فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہی یہ بات کی کہ آج میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم۔ اور جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کی ایک حکمرانی کی شان تھی، ایسے ہی نبی علیہ السلام بھی فاتح مکہ کے طور پر ان کے سامنے موجود تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس مکی صورت میں ان لوگوں کو یہ سبق بھی دینا چاہتے ہیں کہ بالآخر ایک دن آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے فاتح ہوں گے، اور تم مفتوح قوم کی شکل میں ان کے سامنے دست دراز کھڑے ہو گئے اور ان سے معافی کی درخواست کر رہے ہوگے۔ فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جب انہوں نے کہا کہ ضرور یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی یہ بہت محبوب ہیں ہمارے باپ کی طرف ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم تو ایک جماعت ہیں، یعنی ہم یہ 10 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، یہ ستیلے بھائی تھے، اور یوسف علیہ السلام اور ان کا چھوٹا بھائی بنیامین یہ دوسری ماں سے تھے۔ کہنے لگے ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ ضرور ظاہری گمراہی میں ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کا ان کی طرف بہت رجحان تھا، جس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ ذہین و فطین تھے، خوبصورت تھے، اور یعنی ان کے اندر نبوت کی صلاحیت محسوس ہوتی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد نبوت سے ان کو نواز دے گا، اور ایک وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کی والدہ بچپن میں وفات پا گئی تھیں، جس کی وجہ سے سیدنا یعقوب علیہ السلام ان 2 بچوں کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن یہ چیز ان کے بھائیوں کی آنکھ میں کھٹکتی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے مکہ والوں کو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کھٹکتی تھی، کیونکہ آپ نے نبوت کا جب اعلان کیا تو اس وقت آپ کی بھرپور عزت تھی اور آپ کا ایک مقام تھا مکہ کے اندر۔ تو فرمایا کہ وہ کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، کہ قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو یا اس کو پھینک دو کسی خالی زمین میں، یعنی کسی جنگل میں، یخل لکم وجہ ابیکم، کہ خالی ہو جائے، خالص ہو جائے تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم اس کے بعد نیک لوگ بن جاؤ، نیک قوم ہو جانا۔ یعنی آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کو قتل کر ڈالو یا کہیں دور دراز جنگل میں پھینک دو تاکہ یہ ہمیں نظر نہ آئے، اور نہ جب باپ کو یہ نظر نہیں آئے گا تو اس کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، اور بعد میں معافی مانگ لینا۔ یہاں دیکھیں کہ یہ کتنا خوفناک جرم ہے کہ گناہ کرنے کے بعد معافی کا پہلے ہی پروگرام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو جلدی معاف نہیں کرتا جو پہلے معافی کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ یعنی گناہ وہ معاف ہوتا ہے جو نادانستہ طور پر کیا جائے اور بعد میں اس کی معافی مانگ لی جائے، لیکن اگر ایک شخص معافی مانگنے کی نیت سے قتل کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ایک کہنے والے نے ان میں سے کہا کہ تم نہ قتل کرو یوسف علیہ السلام کو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور اس کو ڈال دو کسی گہرے کنویں میں، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اور اٹھا کر لے جائیں گے اس کو بعض مسافر اگر تم ایسا ہی کرنے والے ہو۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا بھائی تھا۔ بہرحال اگر بڑا بھی تھا تو مشورہ تو اس نے بھی یہی دیا ہے نا کہ اس کو اپنے رستے سے ہٹا دو، صرف یہ تھا کہ قتل نہ کرو، کیونکہ قتل ہو جانے کے بعد کوئی حل نہیں ہوتا، جب ادھر ادھر پھینکا ہوگا تو پھر اس کے تو کئی حل نکل آئیں گے، تو اس کو اپنے رستے سے ہٹاؤ لیکن قتل نہ کرو، بلکہ کسی ایسے کنویں میں پھینک دو کہ جہاں عام لوگوں کا، مسافروں کا، دور دراز کے جو قافلے آتے ہیں ان کا گزر ہو اور کوئی اس کو اٹھا کر کہیں دور دراز ہی لے جائے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، بھائیوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، ما لک، کیا ہے تجھے کہ تو ہمیں امانت دار نہیں سمجھتا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم تو اس کے لیے ضرور خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ یعنی اب مسئلہ یہ تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو باپ کی تحویل سے کس طرح حاصل کیا جائے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے اور وہ عمر کے اس حصے میں تھے کہ وہ کہیں جا آ نہیں رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی فریب کاری کے ساتھ یہ پروگرام بنایا کہ ان کا چرواہے تھے یہ، یعنی یہ تقریباً اپنے جانوروں کو چرانا تو ہوتا ہی تھا اس دور میں، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے جائیں تو اس وقت اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے اپنے باپ کے سامنے یہ بات رکھی اور ان کو کہا کہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں اور تم اس کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، اس کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیں، یرتع ویلعب، کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ گھر ہی رہتے ہیں تو ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ یہ بھی کھیلیں کودیں، کھائیں پئیں اور اس کی یعنی صحت اچھی ہو جائے۔ لیکن ان کے تیور اچھے نہیں تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو کچھ ان کے خواب کی وجہ سے بھی ان کی طرف توجہ تھی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کام مشکل ہے، لیکن وہ ٹالنا بھی نہیں، یعنی ٹال بھی نہیں رہے تھے، پوری طرح انہوں نے انکار بھی نہیں کیا، بلکہ ان کو یہ بات کہی کہ مجھے یہ بات پریشان کرتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے ساتھ جائے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به فاخاف ان یأکلہ الذئب، کہنے لگے کہ بے شک مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ یہ کہ تم اس کو لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو جاؤ۔
یعنی انہوں نے ویسے انکار نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا اپنا خطرہ جو تھا وہ ان کے سامنے ظاہر کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اس کو لے جاؤ، اور اس علاقے میں جہاں جانوروں کو چرایا جاتا تھا بھیڑیے بھی بہت زیادہ تھے۔ ویسے بھی آج کل کی طرح آبادی نہیں تھی، آبادیاں تھوڑی تھیں اور جنگلات زیادہ تھے، اس لیے وہ کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، لہٰذا میں ان کو نہیں بھیجنا چاہتا۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، وہ کہنے لگے کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک زبردست جماعت موجود ہوں، یعنی ہماری موجودگی میں اس کو بھیڑیا کھا جائے، انا اذا لخاسرون، بے شک ہم تو اس وقت ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی پھر ہماری جوانی کا کیا فائدہ۔ قرآن مجید کا یہ ایک انداز ہے خوبصورت کہ قرآن مجید بہت مختصر بات کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور بادشاہوں کا کلام تھوڑے لفظوں میں اور جامع مفہوم رکھتا ہے۔ تو ایک بہت لمبی چوڑی گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے چند آیات میں یہاں بیان کیا۔ بہرحال انہوں نے کسی بھی طرح جیسے بھی ممکن ہوا سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کل ان کے ساتھ جائیں گے۔ یہاں دیکھیں کہ یہ بات بڑی کھلی طرح سے معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنی تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس کو لامحالہ مل کے رہتا ہے، خوشی ہو یا غمی۔ اگر اللہ نے غمی اس کی قسمت میں لکھی ہے تو اس کو کوئی بھی شخص خوشی سے نہیں بدل سکتا، اور اگر خوشی لکھی ہے تو کوئی بھی شخص یا پوری دنیا مل کے بھی اس کو غمی سے نہیں بدل سکتی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں اور ان کو ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں کرنا چاہتے۔ باپ تھے، اگر کلی طور پر انکار کر دیتے یا مزاحمت بھی کرنی پڑتی تو ان کو بچا سکتے تھے، لیکن ان کی تقدیر تھی اور تقدیر غالب آ گئی۔ بعض لوگ یہاں یہ ایک نکتہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، مجھے اس کا ڈر ہے، تو انہوں نے بیٹوں نے ان کا یہ ویک پوائنٹ پکڑا اور کہا واپس آنے کے بعد کہ بھیڑیا ہی کھا گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، یعنی اپنا ویک پوائنٹ کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیں کہ نبیوں کی ذات کے اوپر اعتراض کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لائق نہیں ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی یہ بات بالکل درست تھی، اور اسے ویک پوائنٹ سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، اس سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کی یہ تقدیر تھی اور ان کو یہ تکلیف ایسے ہی پہنچنی تھی۔ یوسف علیہ السلام کا مصر میں پہنچنے کا یہی ذریعہ تھا، اس لیے یہ سب کام ہوتے ہی چلے گئے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، بس جب وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو اور وہ سب جمع ہو گئے اس بات پر کہ وہ ان کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیں۔ غیابت الجب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے کنویں ہوتے ہیں کہ جن کی دیواروں میں کچھ ایسے یعنی کھڑکیوں کی طرح یا اس طرح کی کچھ جگہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں جہاں اس کو مرمت کرنے والے یا یعنی وہاں ٹھہرا جا سکتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب اس کنویں میں پھینکا گیا تو یہ بھی دیوار کے اندر بنے ہوئے اس سوراخ یا اس کھڑکی نما جگہ پر ہی ٹھہر گئے جہاں کنویں کے اندر اترنے کے لیے یا کنویں کے اندر سے باہر نکلنے کے لیے مدد لی جا سکتی تھی، لیکن یہ چھوٹے تھے تو کنویں کی منڈیر تک یہ نہ آ سکے اور باہر نہ نکل سکے۔ بہرحال وہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے آپ کو ایک گہرے کنویں کے اندر ڈالنے کا پروگرام مکمل کر لیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ضرور تو ان کو خبر دے گا ان کے اس معاملے کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس وقت عمر کیا تھی اس کا تو احادیث سے کوئی ہمیں ذکر نہیں ملتا، اور اگر بنی اسرائیلی روایات کو دیکھا جائے تو یہ چند سالوں کے تھے، یعنی یہی 10 12 11 سال کی عمر جو نابالغ عمر ہوتی ہے۔ تو اتنے چھوٹے بچے کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہونا یہ ان کے نبی ہونے کی سچی علامت تھی، اور یہ بات یہاں سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو نبوت کے لیے چن لیتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ
بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالتے رہتے ہیں جو عام لوگوں سے علیحدہ ہوتی ہیں۔ یہاں وحی سے مراد فرشتے کا آ کر یہ پیغام دینا بھی ہو سکتا ہے، اور دل کے اندر ایک القاء بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی وحی ہی کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے دل میں ایک بات ڈال دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اپنے ان بھائیوں کو ان کے اس برے سلوک کے بارے میں خبردار کرو گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ بھائی جو تھے وہ آ گئے اپنے باپ کے پاس عشاء یبکون، شام کے وقت روتے ہوئے، یعنی کچھ مزید لیٹ ہو کر آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ، بے شک ہم چلے گئے نستبقو، ایک دوسرے کے آگے دوڑتے ہوئے، یعنی دوڑ میں مقابلہ کرتے ہوئے، اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، بس اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ، اور نہیں ہے تو ہمارے اوپر یقین کرنے والا اگرچہ ہم سچ بولنے والے ہوں۔ یعنی یہ لوگ جب شکار وغیرہ کے لیے جاتے تھے یا اپنے جانوروں کو لے کے جاتے تھے تو وہاں یہ مسابقت بھی کرتے تھے، دوڑ میں ان کا مقابلہ بھی ہوتا تھا، نشانہ بازی میں بھی یہ مقابلہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہی بات سامنے رکھی، کہنے لگے کہ ہم مسابقت کے لیے ایک دوسرے کے آگے دوڑتے ہوئے دور نکل گئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا، کیونکہ یہ تو بھاگ نہیں سکتے تھے، چھوٹے تھے، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ آپ یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچ بولنے والے ہوں۔ یعنی یہی ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے سامنے جھوٹ بولتا ہے تو آگے بڑھ کے بات کرتا ہے تاکہ دوسرے کو بولنے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ لگا کر لے آئے اس کی قمیص پر جھوٹا خون، یعنی کسی جانور کو ذبح کیا اور اس کے خون میں قمیص کو لت پت کر کے لے آئے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ بنا لی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات، فَصَبْرٌ جمیل، پس صبر ہی اچھا ہے، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے اس چیز پر جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی اس خون کو دیکھا تو ظاہر بات ہے کہ ایک زخمی بچے کی، یعنی ایک ایسا بچہ جس کو بھیڑیا چھین کر لے جائے، لیکن اگر اس کی کھینچ کے قمیض بھائیوں نے قمیض سے پکڑا اور قمیض کا کچھ حصہ ان کے ہاتھ میں رہ گیا، تو جانور کا نوچا ہوا کپڑا اور طرح کا ہوتا ہے، اور زخمی کے گلے سے اترا ہوا کپڑا اور نوچا ہوا اور ہوتا ہے، اور اس طرح کا کپڑا اور ہوتا ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر کہا کہ نہیں، یہ تمہاری بات سچی نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں ان کا بحث مباحثہ ہوا ہوگا، اتنے بڑے حادثے پر دو لفظوں میں بات مکمل نہیں ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی یہ جلالی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند لفظوں میں اس پورے منظر کو ذکر کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری اپنی ہی بنائی ہوئی ایک بات ہے، فَصَبْرٌ جمیل، بس صبر ہی اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے اس چیز پر جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو میرے اوپر آ گئی کہ اب بچے کو کہاں سے تلاش کیا جائے۔ ممکن ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ خود جا کر اس کو تلاش کر سکتے ہوں، یا یعنی کیا صورتحال پیدا ہوئی، قرآن اس چیز کو ذکر کرنے سے خاموش ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، اور ایک قافلہ آیا، فَأَرْسَلُوا، پس انہوں نے بھیجا، وَارِدَهُمْ، اپنے آگے چلنے والے کو، پس اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ وارد اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلے سے آگے آگے چلا کرتا تھا، اور وہ یہ دیکھتا تھا کہ میرے قافلے کے پڑاؤ ڈالنے کے لیے کون سی جگہ مناسب ہے، تو جہاں وہ اکیلا شخص، کیونکہ اگر سارے لوگ کسی جگہ پر ٹھہر جائیں یا چل پڑیں تو ان کو روکنا یا چلانا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ایک شخص آگے چل کر یہ کام کیا کرتا تھا۔
تو یہ شخص بھی اپنے قافلے سے آگے چلتا ہوا آیا اور اس نے اس کنویں میں سے پانی نکالنے کی کوشش کی تاکہ وہ دیکھے کہ کیا پانی ٹھیک ہے اور یہاں میرے قافلے کا اترنا بہتر ہے۔ تو جب اس نے ڈول ڈالا تو اس نے کیا دیکھا؟ قال یا بشرا ھذا غلام، وہ کہنے لگا کہ اے خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے یعنی اس نے اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس کو قیمتی سمجھ کر چھپا لیا، یعنی ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ارد گرد سے کہیں سے یوسف علیہ السلام کے ساتھی نکل آئیں اور وہ اس کو چھین کر لے جائیں، انہوں نے چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے اس کو بیچ ڈالا نکمی قیمت میں، دراہم معدودہ، چند درم تھے گنے ہوئے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس سے بے رغبت تھے۔ یعنی انہوں نے، بعض لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بیچا، نہیں، انہوں نے نہیں بیچا۔ قرینے قیاس یہی چیز ہے کہ جنہوں نے کنویں سے نکالا انہوں نے جلدی سے چھپا لیا اور پھر جلدی سے انہوں نے آگے بیچنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ ایک مفت کا مال تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی قیمت زیادہ لگواتے ہوئے اس کو بھی اپنے ہاتھ سے گنوا دیں۔ تو انہوں نے چند درموں کے بدلے یوسف علیہ السلام کو آگے بیچ ڈالا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ یوسف علیہ السلام کی ذات سے بالکل بے رغبت تھے، ان کو اپنے پیسوں کی ضرورت تھی۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔